میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے سچے بندے کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کا نیک ہو، اللہ کا خاص بندہ ہو، ان سے جو ہے کہ اپنی صحبت جو ہے کہ ان سے اختیار کرو، تاکہ تم بھی جو ہے کہ نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤ۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اور دل کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا دل اگر صاف نہیں، کینہ، بغض، عداوت، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ ان چیزوں سے جو ہے ہم اپنے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ میں بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھے صحابی سامنے سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ یہ بوڑھے صحابی جو سامنے آ رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تمام صحابہ کرام نے جو ہے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کی بشارت دے رہے۔ پھر دوسرے کے دن وہی صحابی اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ دیکھو وہ شخص جو تمہارے سامنے میں آ رہا ہے یہ جنتی صحابی ہے۔ پھر تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحابی کو جو تم دیکھ رہے ہو یہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی ہونے کا بشارت دنیا کے اندر ہی دے دیا تھا۔ اب اس مجمع کے اندر ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آخر ہم بھی تو اللہ کے رسول کے قریب میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول تو ہمیں جو ہے کہ یہیں تو بشارت نہیں دے رہے، آخر اس صحابی کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی ایسی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اسے دنیا کے اندر بشارت دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے ساتھ میں چل دیے، ان سے اپنا دوستانہ تعلق
قائم کیا اور اس صحابی کے گھر چلے گئے. اس صحابی کے گھر جو ہے کہ 3 دن انہوں نے قیام کیا، لیکن اس صحابی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا انہوں نے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت ہونے کا بشارت دے رکھا تھا. جب 3 دن انہوں نے اس کے وقت گھر پر گزارا تو حضرت عمرو بن عاص جب فرماتے ہیں میں نے ان بوڑھے صحابی سے کہا کہ حضرت ہمارے پاس بھی بال بچے ہیں اور میں نے 3 دن آپ کے گھر میں قیام کیا. میں نے اس لیے قیام کیا کہ میں آپ کے اندر دیکھوں کہ کوئی ایسی عجیبہ کوئی عمل آپ کے پاس ہے. اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے میں جو ہے کہ 3 دن اور 3 رات آپ کے گھر پہ قیام کیا. لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا. تو بوڑھے صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس نہ کوئی بڑے بڑے زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ میرے پاس روزے ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. میرا کام یہ ہے کہ دن بھر جو ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر کے فروخت کرتا ہوں اور شام کو آتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور کچھ نوافل وغیرہ پڑھ کر کے سو جاتا ہوں. یہی معمول تھا ان کا. تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ وہی چیز تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا آپ کے اندر. تو بوڑھے صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ تو اپنی زندگی کے اندر ایک عمل کر لو اور تم اپنے اندر اگر اس عمل کو کر لو گے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے لیس فی قلبی غش احد، کہ تم اپنے دلوں کو جو ہے تم اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف نہ کوئی ایسی بات رکھنا اپنے دل کے اندر، اور جو اتنی بیماریاں ہیں کینہ، بغض، عداوت، ان تمام چیزوں سے جو ہے کہ تم اپنے دل کو پاک رکھنا. اس عمل کو جو ہے کہ میں کر رہا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں کر رہا ہوں اور میرا دل جو ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے کہ پاک اور صاف ہے. کسی کے خلاف کوئی نہیں ہے عداوت، بغض، کوئی بات نہیں ہمارے دلوں کے اندر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دنیا کے اندر ہی جو ہے کہ مجھے جنت ہونے کا بشارت دے دیا. تو یہ دل کی اصلاح یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں تو بدن کی صفائی کے بارے میں معلوم ہے کہ بدن کی صفائی کیسے کرنی ہے، کپڑے کی صفائی کیسے کرنی ہے، دکان کی صفائی کیسے کرنی ہے، یہ سارے چیزیں تو ہم کو معلوم ہے اور ہم روز مرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے، اور نہ ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے. بدن پر تھوڑا سا گرد و غبار لگ جائے ہم فوراً اس کو کپڑے کو اتار کر کے جو ہے نا اس کو صاف کر لیتے ہیں. چہرے پر اگر دھول لگ جائے فوراً جو ہے کہ ہم اس سے وضو کر لیتے ہیں، پانی سے صاف کر لیتے ہیں. لیکن دل کے اندر ہماری اتنی گندگیاں بھری ہوئی ہے
لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم دل کی اصلاح کرا لیں، ہم دل کی صفائی کر لیں۔ کسی کے بارے میں ہمارے اوپر، ہمارے دل کے اندر کینہ، بغض، عداوت بھرا ہوا ہے، اس چیز کی جو ہے کہ ہم صفائی کر لیں، کسی بڑے علماء سے جو ہے کہ ہم رابطہ کر لیں، کسی بزرگان دین سے ہم رابطہ کر کے اپنے دل کی اصلاح کرا لیں، اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ تو جس طریقے سے کپڑے کی صفائی ضروری ہے، بدن کی صفائی ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دل کی صفائی کریں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کام کر لو، وہ یہ ہے کہ آج ہم سب ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں اس کی کمیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں جو ہے کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ جتنا کرنا بھی گناہ ہے اتنا ہی سننا بھی ہے۔ تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں ہمیں بتلا رہا ہے کچھ، فوراً آپ اس کی زبان کو بند کر دیں، نہیں سننا ہے نہیں کہنا ہے۔ اب جب دوسرے کی برائیاں ہم سنیں گے تو اس کے خلاف نفرتیں پیدا ہوگی، دل جو ہے کہ ہمارا گندا ہوگا۔ تو جب ہم ان چیزوں سے جب بچنا شروع کر دیں گے، جب اسے ہم اجتناب کریں گے، تو ہمارا دل جو ہے کہ آٹومیٹک جو ہے کہ صاف ہوتا رہے گا۔ اور بڑوں سے اپنا ربط رکھیں۔ جس طریقے سے ہمیں دوسرے کاموں کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے کہ ہمیں دل کا بھی فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں دل کی بھی جو ہے کہ اصلاح کرنی ہے۔ اور آج یہ چیز ہمارے اندر بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم جس طریقے سے ظاہری اعضاء کا خیال رکھتے ہیں تو ہم باطنی کا بھی خیال رکھیں۔ جس طریقے سے ہمارا ظاہری اعضاء مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت جب ہم زور شور سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا باطنی بھی جو ہے کہ وہ مضبوط ہوگا۔ تو ہم چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک دوسرے کی بات ہمیں کرنے کا وقت نہیں ملنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی بات جب کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت جو ہے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہم ایک معمول بنا لیں گے تو پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا کسی کی برائیاں سننا اور کسی کی برائی کرنا۔ اور یہ خاص طور سے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بیٹیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں دو چار عورتیں جمع ہو جائے، پھر جو ہے کہ وہاں تو پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ ہم فلاں کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کبھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم اللہ سے ہمارا تعلق کتنا جڑا ہوا ہے۔ ہم آج 24 گھنٹے کے اندر جو وقت ہمارا گزرا ہے، ہم نے کتنے کو تکلیف پہنچایا ہے، کتنا لوگ ہم سے خوش ہے، کتنا لوگ ہم سے ناراض ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، پتہ نہیں کل کا سویرا ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کبھی یہ اپنے نفس سے محاسبہ کیا کہ آج دن بھر کے اندر کتنے کو لوگوں کو میں نے تکلیف دیا ہے، کتنے لوگ جو ہم سے خوش ہے؟ کبھی ہم نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج دن بھر کا جو وقت گزرا ہے یہ ہمارے لیے کتنا اچھا تھا۔ اگر کسی شخص کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچا ہے، ہم اسے معافی مانگے۔ اگر کسی نے جو ہے کہ ہمارے ذات کو تکلیف پہنچایا ہے تو ہم اللہ کے لیے معاف کریں اسے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن جو ہے اللہ معاف کرے گا۔
تو اس کے لیے ہر آدمی کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں، بچے، جتنا کوشش ہو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے باتیں نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے، ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ 24 گھنٹہ جو ہے کہ پتہ نہیں کون وقت جو ہے کہ ہمارے جانے کا وقت آ جائے، پھر ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے کہ قبرستانوں میں سو رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہماری طریقے سے اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے، لیکن آج ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ آج وہ سو من مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے جو دنیا کے اندر جو نیک اعمال اور صحیح کردار ہم نے دکھلایا، وہی چیز جو ہے کہ وہاں جو ہے کہ کام آنے والی ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی چھوٹ کر کے چلی جائے گی، جس طریقے سے ہم خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آئے تھے ویسے ہی جو ہے کہ ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم دنیا کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہم دین کے اوپر بھی محنت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔